بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر یوں ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب آ گئی، یہ قرآن مجید پہنچ گیا، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہو گیا، اور ایسی کتاب کہ مصدق لما معہم، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، جو کچھ ان کی سابقہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا سب انہی باتوں کی تصدیق کرنے والی۔ گویا تمام سابقہ آسمانی کتابوں کا لیٹسٹ ایڈیشن، کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ اگر تم توریت پہ ایمان لانے والے تھے، انجیل پہ، زبور پہ ایمان لانے والے تھے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ قرآن پہ ایمان نہ لاتے۔ یہ وہی کتاب ہی تو ہے، یہ اسی کا تو آخری ایڈیشن ہے، اور اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان سب کا نچوڑ ہی تو ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حالانکہ بات یہ ہے، اس کتاب کے آنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فروز ہونے سے پہلے، ان کی حالت یہ تھی کہ یہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آئیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے دعوت، تبلیغ اور جہاد کا کام کریں اور ہمیں فتح نصیب ہو۔ ہماری حالت تو یہ تھی۔ جب تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں اور اللہ کے رسول اپنی کتاب لے کے، تعلیم اور ہدایت لے کے آ گئے، تو اب تمہاری حالت یہ ہے، جان بوجھ کے، پہچاننے کے باوجود کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تم نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، گھمنڈ میں آ گئے، گروہی تعصب نے تمہیں مجبور کر دیا کہ ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان، خاتم المرسلین بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، یہ تو ہماری قوم میں سے نہیں آئے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ گروہی تعصب، قومیت، نیشنلزم، اس نے تمہیں اتنا اندھا بنا دیا کہ تم اللہ کے رسول کی رسالت سے منکر ہو گئے، اس لیے کہ وہ تمہاری قوم کا نہیں ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ایسے کافروں پہ جو گروہی تعصب کی وجہ سے آفتاب رسالت کا انکار کر دیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ انہیں اپنی رحمت سے، اپنی ہدایت سے، اپنے حق اور ہدایت سے دور فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو قدر ہے، وہ سچی پیاس کی قدر ہے۔ جس شخص کو حق کی سچی پیاس ہوگی، وہ اس کو یہاں سے نہیں وہاں سے لے لے گا، وہاں سے لے لے گا۔ وہ ان چکروں میں نہیں پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول جو آئے ہیں یہ میری قوم سے بھی آئے ہیں کہ نہیں، اور اس رسول پہ میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا، میرے مفادات کا کیا ہوگا۔ جو حق پرست ہوتے ہیں وہ ان باتوں میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ حق کی خاطر ہر بات کی قربانی کر دیتے ہیں، اپنی قومیت کے جذبے کی، گروہی تعصب کی، ذاتی مفادات کی، گروہی مفادات کی، ہر چیز کی وہ قربانی کر دیتے ہیں حق کی خاطر۔ آفتاب رسالت سامنے موجود ہے،
اللہ کا کلام سامنے موجود ہے اور تم صرف اس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ ہماری قوم سے نہیں آیا، اس لیے انکار کر دیں، اس کا نتیجہ لعنت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔